لب پہ یہی رات دن صبح و شام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ پچھلے مخلوق اور نبیوں کے امتوں کے لیے نماز کے مختلف اعمال نماز کے طور پر دیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی امت کی یہ خصوصیت ہے، مکمل نماز آپ کو دی۔ پچھلے نبیوں کی امتوں کے لیے نماز کے لیے کچھ جگہیں متعین تھی، لیکن آپ علیہ السلام کے لیے پوری زمین کو سجدگاہ بنایا گیا۔ یہ آپ کی خصوصیت، یہ آپ کا صدقہ ہے، یہ آپ کی برکت ہے۔ پچھلی امتوں میں سے یہ آپ علیہ السلام کہ امت کی خاصیت ہے کہ نماز کو اس کے لیے معراج بتایا گیا، جسے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ امت اگر اپنے رب کے حضور جانا چاہتی ہے اور رب کے حضور کھڑے رہنا چاہتی ہے تو اسے براق پر سوار تو نہیں کروایا جائے گا، وہ نماز کی نیت باندھ لے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے گی۔ یہ اس کی معراج ہے جو اسے اس کے نبی کی برکت سے ملی ہے۔ لکل شیء علم، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے۔ علم الایمان الصلاۃ، ایمان ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس کی علامت نماز ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں نماز ہوگی۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، نماز انسان کو منکرات سے روکتی ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی سالن لاتے ہوئے ٹھوکر کھا گیا اور سالن گر گیا، تو حضرت نے کہا تھا تمہاری نماز ٹھیک ہوتی تو ٹھوکر نہ لگتی۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ
پابند ہوتا ہے کہ اس وقت یہاں دیکھے، اس وقت وہاں دیکھے، اس وقت یہ کرے اور اس وقت وہ کرے، جب وہ ایک وقت پابندی کے ساتھ گزار لیتا ہے تو وہ اتنا پابند ہو جاتا ہے کہ ہر کام کا اسے ہنر اور اس کی نزاکت آ جاتی ہے کہ سالن لے جاتے ہوئے نظر کہاں ہو، آسمان پر نہ ہو، سالن کے کٹورے پر اور سامنے ہو کہ ٹھوکر نہ لگے۔ نماز سے یہی مطلوب تھا کہ ہماری زندگی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ نماز کی طرح ہو جائے۔ جیسے نماز میں ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، باہر بھی ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ چیزیں نماز سے آتی ہیں، اس لیے صحابہ نے نماز کو بنایا تھا اور نماز پر یوں محنت کی تھی جیسے آج ہم باڈی پر محنت کرتے ہیں، کہ دھیان ایسا دھیان تھا کہ تیر لگتے تھے اور ان کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی، آگ لگتی تھی اور انہیں خبر نہیں ہوتی تھی، شور اور ہنگامہ برپا ہوتا تھا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، ایسی نماز بنائی تھی۔ اتنی یقین کے ساتھ نماز بنائی تھی کہ اپنے گھر کے مسائل جو ہوں اس کے لیے ادھر ادھر دوڑنے کے بجائے پہلے اللہ کے سامنے عرضی رکھتے تھے، یہ 2 رکعت، یہ 2 رکعت۔ ہم سارے کام کاج کرنے کے بعد، ساری دوڑ بھاگ کرنے کے بعد جب ڈاکٹر کہتے کہ اب نہیں ہوتا، ہر طرف سے جواب آ جائے کہ اب سوائے اوپر کے کہیں سے کچھ نہیں ہوتا، تب تیرے سامنے سجدے میں پڑا ہے سر، اب اللہ یاد آتا ہے۔ ہم تو بھولے تھے شمسی خدا کو، مگر جب مصیبت پڑی یاد آنے لگا۔ جب اللہ کی طرف آئے تو اس وقت اس لیے آئے کہ اب کوئی ڈر نہیں بچا تھا، اب کوئی گھر نہیں رہا تھا، اس لیے آئے۔ کوئی کہتا کہ آخر وہاں ہے تو وہاں جاتے، یہاں نہ آتے۔ ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ پہلے یہاں آتے تھے، ہم اخیر میں تھک کے یہاں آتے ہیں۔ اللہ کو مناتے تھے، رو دھو کر مناتے تھے، پوری رات کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں گزارتے تھے، کئی پارے ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح نماز بنائی تھی، کیونکہ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز سے اللہ کی یاد بڑھتی ہے، اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز کا ایک رکن وہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے کو ذلیل سمجھتے ہیں، ذلت سمجھتے ہیں، کسی کے سامنے جھکنے کو ذلت سمجھتے ہیں، کسی کے سامنے ناک رگڑنے کو ذلت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے سامنے یہ سب کچھ کرنے کو ہم عزت سمجھتے ہیں۔ نماز وہ ہے، وہ عمل ہے۔ نماز عبدیت کی شان ہے۔ نماز اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، قضا کی، وقت ٹال دیا، جہنم کے دروازے پر اللہ کے حکم سے ایک فرشتے کو یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دے۔ اب جہاں اس کا نام لکھا گیا ہے وہاں اسے جانا پڑے گا۔ اس لیے حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی انسان کے گھر کو آگ لگ جائے، اس میں اس کے بیوی بچے سب جل کے ختم ہو جائیں، مر جائیں، یہ جتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا اس سے زیادہ نقصان ایک انسان کی نماز کے چھوٹ جانے سے ہوتا ہے۔ ایک انسان کی نماز کے چھوٹ جانے سے ہوتا ہے۔ اور نماز صرف نماز نہیں ہے، نماز ہماری دنیا بھی ہے۔ نماز اگر دنیا نہ ہوتی تو ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، یہ خاص طور پر بازار کی منڈیوں کے، تجارت کے شور و شغف کے اوقات اور شور و شغف کے شباب کے وقت کا تقاضا ہے۔ یہ خاص نمازوں کے اوقات وہ ہے جب بازار عروج پر آتے ہیں، جوانی پر آتے ہیں، نیلامی کا وقت ہوتا ہے، جب بازار ہوش میں آتا ہے، لوگ خرید و فروخت کے جوش میں آتے ہیں، اس وقت آواز لگتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ
بازار میں نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ کے یہاں ہے۔ اللہ اگر یہاں دے تو یہاں ہے، اللہ اگر بازار میں دے تو بازار میں ہے۔ اللہ یہاں والوں کو کہیں بھی دیتا ہے، وہاں والوں کو کہیں نہیں دیتا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یہ ہماری دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، لیکن ایک خیال کے تحت کہ نماز کے لیے دکان بند کر کے جانا پڑتا ہے، بازار چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، یعنی دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے، 40 گھر تک۔ جب 40 گھر تک ایک بے نمازی کی نحوست جائے گی، خود جس گھر میں بے نمازی رہے گا اس گھر کا حال کیا ہوگا؟ جب نحوست کا بیج اور نحوست کا شجر سایہ دار خود گھر میں پل رہا ہوگا، اب برکت کہاں سے آئے گی؟ تعویذ سے برکت تھوڑی آئے گی، اب قرآن خوانی سے بھی برکت نہیں آئے گی۔ برکت اب آیتوں کے گھروں پر لکھ دینے سے اور گھروں پر آیتوں کے تغلے لٹکا دینے سے نہیں آئے گی، اب برکت تو نماز سے آئے گی۔ جو اللہ کا حکم ہے، اس حکم کے خلاف کوئی اسلام کا کتنا ہی بڑا عمل کر لیا جائے، اس سے برکت نہیں آئے گی۔ حکم توڑنے سے برکت نہیں آیا کرتی، برکت حکموں کو زندہ کرنے سے آتی ہے۔ برکت یہ نہیں ہے کہ 1 روپیے کے 10 روپیے ہو جائیں، برکت یہ ہے کہ 1 روپیہ ہو اور 1 ہفتے تک 1 روپیہ رہے، خرچ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ ضرورت ہی نہیں پڑی، سر ہی نہیں دکھا، کوئی بیماری نہیں ہوا، سالن گرا ہی نہیں، کسی کے ہاتھ سے دودھ گرا ہی نہیں، تیل ضائع نہیں ہوا، فیوز اڑا نہیں، گھر کی وائرنگ جلی نہیں، موٹر کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ سب برکتیں ہیں۔ ہمارے تصورات بدل گئے۔ نماز پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ کس کے لیے ہے نماز؟ اذان کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ یہ دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ جس کو چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے کتنا وقت، جہاں جانا ہے اس کے لیے کتنا وقت۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر دنیا کے 100 سال کا حساب اگر لگایا جائے تو آخرت کے اعتبار سے 1.5 یا 2 منٹ ہوتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ 1.5 2 منٹ کے واسطے ہم آخرت کی پوری زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ اس دنیا میں اسلام کے منکر تو ہیں، بلکہ اللہ کے منکر بھی ہیں، مسلمانوں کے منکر ہیں، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ موت نہیں آئے گی۔ سب تسلیم کرتے ہیں موت تو آئے گی۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا، اس میں سب کچھ لگا دیا، لوگوں کو بلاتا رہا اور دکھاتا رہا، جس نے جو کمی عیب بتایا پھر اس کو بدل دیا، پھر کسی نے اس میں عیب نہیں نکالا، سب نے کہا ہاں۔ اب اسے یقین ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گیا کہ محل بے مثال تعمیر ہوا ہے۔ اللہ والے ایک وہاں سے گزر رہے تھے، ان کو بھی بلایا، آئیے آپ زیارت کر لیجئے محل کی، دیکھ لیجئے۔ انہوں نے پورے محل کو دیکھا، گھوما، زیارت کی اور کہا کہ بادشاہ تیرا محل تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں 2 عیب ہے۔ بادشاہ نے کہا ان کو ہمارے پاس لاؤ۔ 2 عیب ابھی تک کسی کو نظر نہیں آئے، وہ کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ 2 عیب ہیں۔ ایک عیب تو یہ ہے کہ یہ محل بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، لیکن یہ محل ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ عیب ہے۔ ایک دن پرانا ہو جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا۔ اور دوسرا عیب یہ ہے کہ بادشاہ محل تو نے بہت اچھا بنایا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تو یہاں سے چلا جائے گا، تجھے جانا ہی ہے، یا محل ٹوٹ جائے گا یا تو چھوڑ جائے گا۔ دنیا کی زندگی چند صحابہ حاضر ہوئے، نوجوان صحابہ، یا رسول اللہ عقل مند کون؟ کہا وہ جو آخرت کی تیاری مرنے سے پہلے کر لے، وہ ہے عقل مند۔
ہم رمضان پر اٹھا کر رکھتے ہیں، بقرعید پر اٹھا کر رکھتے ہیں، اگلے مہینے پر اٹھا کر رکھتے ہیں، اجتماع پر اٹھا کر رکھتے ہیں، اب کر لیں گے تب کر لیں گے۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ بزرگوں نے ایک مثال لکھی ہے، ایک بادشاہ کے کچھ باغ تھے، باغ میں الگ الگ حصے تھے، الگ الگ پھل لگے ہوئے تھے، ایک حصے میں الگ پھل، ایک حصے میں الگ پھل۔ اس نے ایک صاحب کو ٹوکری دیا اور کہا کہ اس باغ کے اس طرف سے اس طرف تک جاؤ، یہاں سے داخل ہو کر ادھر نکل جاؤ اور پھل لے کر آؤ، اچھے پکے ہوئے میٹھے لذیذ پھل لاؤ، اور یاد رکھنا کہ ٹوکری خالی نہ رہے، اور ایک شرط یہ ہے کہ جہاں سے گزر جاؤ گے واپس دوبارہ وہاں مت جانا۔ یہ جب ٹوکری لے کر داخل ہوئے تو پھل بہت اچھے تھے، طبیعت للچائی کہ لینا چاہیے، دل نے کہا آگے دیکھنا چاہیے۔ آگے گئے تو وہاں بھی اور اچھے پھل تھے، سوچا کہ اب لے لیں، انہوں نے کہا نہیں، آگے کے حصے میں دیکھیں گے، وہاں اس سے اچھے ہوں گے۔ آگے گئے، یہاں تک کہ آخر حصے میں پہنچ گئے۔ جب آخر حصے میں پہنچے اس خیال سے کہ وہاں سے لے کر پھر باہر نکل جائیں گے، تو وہاں ایک عجیب منظر تھا کہ اس آخر حصے میں پھل ہی لگے ہوئے نہیں تھے۔ اب وہ روتے ہوئے بیٹھ گئے کہ اے اللہ، کاش میں باغ کے پہلے حصے سے پھل لے لیتا، دوسرے حصے سے پھل لے لیتا، اخیر وقت کے انتظار میں میری ٹوکری خالی رہ گئی۔ ہمارا دن جو روز گزرتا ہے یہ باغ کا حصہ ہے جو زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گا، اور زندگی خالی جائے گی یعنی ٹوکری خالی ہو جائے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب وہ آئے گی، جب وقت آئے گا تو ٹوکری خالی جائے گی، یا جو اس میں ہوگا وہی چلا جائے گا، واپس جانے کی اجازت نہیں رہے گی۔ کل ہم جاتے ہیں، پرسوں ہم جاتے ہیں۔ نماز، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کافر و مومن کا فرق یہ ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا ہے۔ غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا ہے۔ پھر نماز کیسی نماز؟ اصل میں نماز کے سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا جسے آتا ہو وہ نماز ہے، سیکھنے کی نماز کو ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ نماز وہ ہے جو کائنات عالم میں، پوری دنیا میں ایک ہلچل پیدا کرتی ہے، یہ حالات بدلتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آندھی تیز چلتی، ہوائیں چلتی، حالات بدلتے تو فافزعوا الی الصلاۃ، آپ مسجد کی طرف بھاگتے، سجدے میں جا کر سر رکھ دیتے اور مناتے۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ سے ساری کائنات بن جاتی ہے۔ نماز سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ جس عمل سے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ عمل تو اچھا ہو۔ یہ حالات جو بدل رہے ہیں، جو موسم بگڑ رہے ہیں، ان سب کا کیا حل ہے؟ اگر سورج کو گرہن لگتا ہے تو نماز کا حکم ہے، چاند بے نور ہوتا ہے تو نماز کا حکم ہے، زلزلے آ جائیں تو نماز کا حکم ہے، اور اگر بارش رک جاتی ہے تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو صلاۃ الحاجت پڑھی جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو صلاۃ التوبہ پڑھی جاتی ہے، قرب اللہ کا چاہیے تو صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ کی محبت معرفت چاہیے تو صلاۃ التہجد پڑھی جاتی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل چاہیے اور اللہ کی رضا چاہیے تو فرائض پڑھی جاتے ہیں، اور زیادہ قرب چاہیے تو نوافل کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے تو فرائض گول ہے، فرائض کی خبر نہیں، اور ہمارے اس کے لیے ہمارے پاس بہانہ بھی ہے۔ آپ کی قبر میں چلے جانا، ہم ہماری قبر میں جائیں گے۔ جو لوگ سمجھانے آتے بھی ہیں، نماز کی محنت کرنے والے کچھ ہی لوگ ہیں دیوانے، جو گالیاں بھی کھاتے ہیں اور تانے بھی سنتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بے نمازی کو نمازی بنانے کا وہ عمل اور اپنا نسخہ اور وہ دیوانہ پن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چند لوگ ہیں، کچھ ہی لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں رو رہی ہیں کہ کہاں گئے نمازی۔ اصل میں اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ ہم نے شروع میں کہا کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، ہمارا اللہ سے ایک تعلق جو ہے وہ قانونی تعلق ہے۔
جیسے میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے قانونی تعلق، شادی ہو گئی میاں اور بیوی تو ہو گئے، لیکن بیوی کی شوہر کے ساتھ نہیں بنتی، کبھی پکا کر دیتی ہے کبھی نہیں دیتی، کبھی کپڑے دھو کر دیتی ہے کبھی نہیں دیتی، کبھی مسکراتی ہے کبھی غصے میں جھڑکی میں بات کرتی ہے۔ کیوں؟ شادی تو ہو گئی ہے، پسند کی نہیں ہے، دل نہیں لگتا ہے، تو پھر رہتے کیوں؟ قانون ہے، نکاح ہو گیا اس لیے رہ رہے، قانونی تعلق ہے اس لیے رہ رہے ہیں۔ شوہر کا بھی یہ حال ہے کہ کبھی دیر سے آئیں گے، جلدی چلے جائیں گے، کبھی نہیں آئیں گے، بات کریں گے تو چھڑکا کر بات کریں گے، بھری محفل میں اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑے بڑے عیب بنا کر پیش کریں گے، سب کے سامنے اس کو ذلیل کرنے اور نیچے دکھانے میں فخر محسوس کریں گے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ تعلق قانونی تعلق ہے، دل کا تعلق نہیں۔ ایک تعلق ہوتا ہے جنونی تعلق، دیوانہ پن کا تعلق۔ جب بیوی سے دیوانگی کے ساتھ محبت ہے، جنونی تعلق ہے، تو پھر دفتر میں بہانے سے فون کر رہا ہے، کھانا پک گیا، بچے اسکول گئے، بچے کیا کر رہے ہیں، ابھی گھر کی صفائی ہو گئی، بہانے سے فون کر رہے ہیں، حالانکہ ضرورت فون کرنے کی نہیں ہے۔ چھٹیاں آ رہی ہیں تو بہت پہلے سے تفریح کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک جنونی قلبی تعلق، محبت ہے۔ یہاں تک کہ اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ دوستوں کی دوستی چھوڑ گئی ہے، رات میں باہر کا بیٹھنا چھوٹ گیا، اور رات کہیں اور گزارنا تو انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اب کسی اور کے ساتھ پکنک نہیں کر سکتے، کسی اور کے ساتھ ٹی پارٹی اچھی نہیں لگتی، اب ہر مجلس اپنی بیوی کے ساتھ، یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو بیوی کا غلام ہو گیا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن ہے اسی کے ساتھ۔ کیوں؟ بیوی کا جنونی تعلق ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہو، یہ محبت ہو، ایک پل بھی چھپ نہ سکی، ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جب اللہ کی آواز ہو، جب اذان ہو تو تجارت اچھی نہیں لگتی، جب اذان ہو تو پھر زراعت اچھی نہیں لگتی، جب اذان ہو جائے تو کاروبار اچھا نہیں لگتا، جب اذان ہو جائے تو پھر دودھ بیچنا اچھا نہیں لگتا، لکڑیاں پھوڑنا اچھا نہیں لگتا، پھر اسکولوں میں وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا۔ جب اذان ہو جائے تو روڈ پر، سڑکوں پر، چوراہوں پر، شاہراہوں پر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، پھر تو بس اب تو ہے، تیری یاد ہے، میں ہوں، میرا سجدہ ہے، میری نماز ہے۔ کیوں؟ جنونی تعلق ہو، ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جہاں اللہ اکبر کی صدا ہے وہاں پہ سب چھوٹے ہیں، سب میرے کام سارے چھوٹے ہیں، سب کچھ چھوٹا ہے۔ اللہ سے جنونی تعلق، قلبی تعلق۔ ہم نے ہمارے جمعے کو عیسائی نماز بنا دیا، عیسائی، بالکل عیسائی نماز ہو گئی۔ عیسائی لوگ اتوار کے دن چرچ میں آتے ہیں، ہر اتوار کو، پورا ہفتے کبھی نہیں جاتے ہیں۔ اور اب تو یورپ میں چرچ ویران ہو رہے ہیں، پادری حضرات مکھیاں مارتے ہوئے بیٹھے ہیں، ویران ہو رہے ہیں چرچ، لوگ اتوار کو بھی جانے کو تیار نہیں، لیکن کہیں کہیں آج بھی اتوار کو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی مسلمان جمعے کو جاتے ہیں۔ یہ جمعے کی نماز تو کسی ایک شہر میں ایک جگہ جمع ہونے کے لیے تھی، کہ پورا شہر ایک جگہ جمع ہو جائے، چند جگہ جمع ہو جائے جامع مسجد میں، اس کے لیے تھی۔ ایسا نہیں کہ جمعے میں جو کبھی نہیں آتے وہ سب آ جائیں، جو کبھی نہیں آتے ان کے لیے 5 نمازیں ہیں، کہ جو دن بھر میں نہیں آتے تو کم سے کم وہ 5 نمازوں میں آ جائیں۔ جمعے کی نماز تو پورا شہر ایک ساتھ پڑھے یا کئی محلے ایک ساتھ پڑھے، اس لیے تھی۔ ایسا نہیں تھی کہ بھائی جن کو وقت بازاروں سے نہیں ملتا، جن کو وقت چوراہوں سے نہیں ملتا، جن کو وقت کھیتی اور باڑیوں سے نہیں ملتا، وہ جمعے میں آ جایا کریں۔ اللہ رب العالمین نے انہی کی تعریف کی، قرآن کریم کی جو ہم نے آیت پڑھی تھی، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وحی آتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو اس وقت شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی تھی، جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے پاس آواز آتی ہے تو وہ آپ پر وحی طاری ہوتی تھی، وحی شروع ہوتی تھی تو پسینے کی بوندیں آپ کے چہرہ انور سے ٹپکتی تھی، آپ کا رنگ بدل جاتا تھا، چہرہ بدل جاتا تھا اور بہت وزن پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسی وحی آئی تو ہم رک گئے کہ ذرا کیا وحی ہے، تازہ وحی آئی ہوئی ہے، سن کر جائیں گے۔ وحی ختم ہوئی، آثار ختم ہوئے تو آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے دعا کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اکرمنا ولا تہنا، اعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، ورض عنا ورضنا۔ اے اللہ ہمیں زیادہ دیجیے، کم نہ کیجیے۔ اے اللہ ہماری عزت بڑھائیے، ہمیں ذلیل نہ کیجیے۔ اے اللہ ہمیں عطا کیجیے، محروم نہ کیجیے۔ اے اللہ ہمیں دوسروں پر ترجیح دیجیے، ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دیجیے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں بھی اپنے سے راضی کر لیجیے۔ آپ نے یہ دعا کی اور اس کے بعد کہا کہ یہ 10 آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں، ان 10 آیتوں پر جو عمل کر لے گا وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ خاشعون کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کی ہے، خائفون سے ساکنون سے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور نماز میں سکون کے ساتھ کھڑے رہنے والے۔ ہماری نمازیں ہم نے سیکھا ہی نہیں کیسے کھڑے رہتے ہیں، بالکل ایک تیر کی طرح، بے جان لکڑی کی طرح کھڑے ہوں، جو حرکت نہ کرتی ہو، ہلتی نہ ہو، جھلتی نہ ہو۔ ہماری نمازیں، ہم رکوع سے کھڑے ہوں تو سیدھے کھڑے ہوں، سجدے کے بعد بیٹھیں 2 سجدوں کے درمیان تو سیدھا بیٹھیں، سجدے سے اٹھ کر وہیں کی وہیں واپس نہ جائیں۔ سجدے میں 3 مرتبہ اور رکوع میں 3 مرتبہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ آخری حد ہے، کم سے کم 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9، 11، 13 لوگ 21 مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی۔ سجدہ اسے کہتے ہیں، مگر وہی کہ تعلق، جنونی تعلق ہو تو یہ بات بنے، جنونی تعلق ہو۔ زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جنونی تعلق تھا، ایسا تعلق تھا کہ شاعر نے کہا ہے کہ ہر چیز کا نام زلیخا نے یوسف رکھ دیا تھا، یہاں سے لے کر وہاں تک ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا۔ یا لیتک تحلو والحیات مریرۃ، یا لیتک ترضی والانام غضاب۔ میرا کاروبار رہے کہ نہ رہے، میرے دوست برادر میرے ساتھ رہے کہ نہ رہے، میرا گھر میرے لیے آباد رہے کہ نہ رہے، میرے کاروبار میرے لیے چلتا رہے یا بند ہو جائے، لیکن تو نہ چھوٹے، بس تو مجھ سے ہنستا رہے، تیرا مجھ پر غضب کبھی نازل نہ ہو، نہ غرض مجھے نہ کسی سے واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ یہ کیفیت، یہ تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو پھر وہ نمازیں ہوں گی، ورنہ جمعے میں ہم دیکھتے ہیں، جمعے میں ادھر دعا ختم اور آدھی مسجد ختم، جو ہفتے میں 1 مرتبہ آتے ہیں وہ بھی اس طرح آتے ہیں، اخیر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے جاتے ہیں۔ تعلق نہیں ہے، اس لیے جس کسی ماں کا بیٹا فوت ہو جائے تو وہ بچے کے کپڑوں کو دیکھ کر روتی ہے، اس کے کمرے میں جا کر روتی ہے، اس کے بستے کو دیکھ کر روتی ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ کر روتی ہے۔ کیوں؟ جنونی تعلق ہے۔ اللہ سے اگر تعلق ہوتا تو ہم نہیں پوچھتے کہ سنت تو ہے، نفل تو ہے، فرض تو ہے، 2 رکعت تو ہے، ارے جمعہ ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، 2 رکعت ہوئی، کھڑے کھڑے آئے تھے، کھڑے کھڑے چلے گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نہیں، جو اچھے سے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اعضاء و جوارح کے سکون کے ساتھ، دل کے توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، وہ اصل میں خشوع والے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نے جنت عدن بنایا، جنت عدن، اس میں پھل لگائے، درخت لگائے، وہ پھلدار ہوئے، وزندار ہوئے۔ ابن ابی دنیا نے صفت الجنہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت عدن جو اللہ نے بنائی ہے وہ سفید موتی سے بنائی ہے، سفید موتی سے،
संगे मरमर से नहीं है, मार्बल से नहीं है जिससे ताजमहल बना है, मोती से बनाई है, मोती से। और आपने हीरा देखा होगा? नहीं देखा होगा। आप हैदराबाद जाएं तो वहाँ सालार जंग म्यूजियम है, वहाँ हीरे हैं, बर्तनों में हीरे रखे हुए, वो चमकते हैं। आप हीरे देखें, वो हीरे और हीरों में मोती, और फिर वो मोती तो दुनिया का मोती, वो जन्नत का मोती है। अल्लाह ने जन्नत को मोती, जन्नत आदन को मोती से, सफेद मोती से, सुर्ख याकूत से और सब्ज यानी हरे जमरुद से अल्लाह ने जन्नत को बनाया। जब प्लास्टर की नौबत आई तो उसका प्लास्टर अल्लाह ने मुश्क से किया है। वहां अल्लाह ने जो लॉन उठाया है, जमीन में जो घास पेरी है, तो वो घास जो उगती है वो ज़ाफ़रान होती है, और वहां जो मिट्टी है वो अंबर की है। अल्लाह ने ऐसी जन्नत बनाई है, जन्नत अदन। जब वो तैयार हो गई, लहलहा गई, तो अल्लाह ने कहा कि चल बात कर। अल्लाह के हुक्म से कहा चल बात कर, तो उसने बात शुरू की। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो मोमिन नमाज वाले कामयाब हुए हैं जिनकी नमाजों में खुशू होगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे इज्जत, मेरे जाहो जलाल की कसम, बखील तेरे करीब भी नहीं आएगा। बखील हम लोग हैं, नमाजी लोग। क्या नमाज का हाल कर, हालात बिगड़ गए, मौसम पूरे बदल गए, पूरे मौसम बदल गए, बिल्कुल माहौल बदल गया, लेकिन हम नहीं बदले। हमारे भी हालात बदल गए तो अल्लाह के हालात बदल गए। अब अल्लाह के हालात, मौसम के हालात बदल गए तो हमें अपने हालात बदलना चाहिए था। अब तो घोड़ा टक्कर खाकर और झटके खाकर आगे बढ़ेगा तो मुंह के बल गिरेगा। घोड़ा जब झटका खाता है तो उसका काम यह है कि वो खूंटे की तरफ पलट जाए। हमारा खूंटा अल्लाह का घर है, अल्लाह की मस्जिदें हैं, अल्लाह के घर हैं। हम यहाँ पलटें, लअल्लहुम यरजिऊन। हम उन्हें झटके इसलिए देते हैं कि वो पलट कर आ जाएं। मौसम इसलिए बदलते हैं कि लोग मस्जिदों में आ जाएं। ये मौसम की बेमौसम बारिशें इसलिए होती है कि लोग मस्जिदों की तरफ आ जाएं। इसलिए नहीं होती कि लोग जाकर टीवी ऑन करें कि नागपुर में बारिश हो रही कि नहीं हो रही, कलकत्ता में बारिश हो रही कि नहीं हो रही, और इस वक्त कौन सी टीम का किसके साथ मैच चल रहा है। ये वक्त वो नहीं है, ये वक्त तो रोने घबराने का है। क्यों ऐसे हालात बदल रहे हैं? इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि गर्मी खत्म और ठंडी हो जाएगी, बीमारियां फैलेगी, फसलों की फसलें उजड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, और अगर हम अब भी न बदले तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो लोग हैं कामयाब जो नमाज को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, खड़ा रहकर सुकून वक़ार के साथ पढ़ते। कम से कम मेरा ख्याल है कि 2 रकात नमाज 5 मिनट में होनी चाहिए, कम से कम। 2 रकात नमाज 1 मिनट में हो जाए, क्या नमाज हुई? नमाज सुकून के साथ, इंतहाई चैन के साथ हो। अल्लाह के सामने खड़े हैं, बादशाहों के सामने भी आप कभी खड़े होंगे, मिनिस्टरों के सामने आपको जाने का इत्तेफाक हुआ होगा, आपने कलेक्टरों का सामने किया होगा, कमिश्नरों के मुंह देखे होंगे, वहां भी ऐसे जल्दी जल्दी जाते, जल्दी जल्दी निकलते हैं। वहां तो कितनी देर तक के हाथ बांध के खड़े रहना पड़ता, बैठना पड़ता कुर्सी पर। वो उससे बात कर रहा है, उसके कागजात डॉक्यूमेंट पर साइन हो रही है, वो उसकी तरफ मुतवज्जे है। वो हमें कहेंगे कहिए तो हम सलीके से कहेंगे, कहेंगे इतनी देर कहो तो उतनी देर, वो कहेंगे उड़ जाओ तो उड़ जाएंगे। ये तो अहकमुल हाकिमीन है, शहींशाहों का शहींशाह है, जिसके हुक्म और जिसके चाहने और जिसके इशारे से कायनात का निज़ाम बदलता है। उसके सामने किस तरह आना चाहिए, कितने एहतिमाम से आना चाहिए, और कैसे मोहब्बत के साथ सजदा होना चाहिए। एक अल्लाह वाले कहते हैं, जब मैं सजदा करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह के पैरों में सर रख दिया है। इस मोहब्बत के साथ, इतने एहतराम के साथ, इतने एहतिमाम के साथ नमाज, और नमाज तो नमाज है, जुमा का तो एहतिमाम हो। अभी तक जुमा के लिए टोपियां हमें नसीब नहीं हुई, जुमा के लिए लिबास नसीब नहीं हुए हैं। कम से कम जुमा के लिए हम एक सफ़ेद लिबास सी कर रखें, जुमे का एहतिमाम करें। जुमे के लिए आए तो इतर लगा कर आए, सफ़ेद लिबास से लाएं, एक एक सफ़ेद लिबास। हम यहाँ से निकल रहे हों तो खुशनुमा इस्लामी मंजर हो, इस मंजर को देखकर लोगों के दिलों में मजहब का पानी आ जाए, जिसे मुंह में मिठास का पानी आता है, मजहब का पानी आ जाए। अच्छे एहतिमाम के साथ, जितना एहतिमाम से नमाज पढ़ी जाएगी
اتنے اللہ کی طرف سے بندوں کی مدد کے وعدے ہوں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ تفسیر میں علماء نے لکھے ہیں کہ اہتمام میں نماز پر رزق کے وعدے ہیں، صرف نماز پڑھنے پر نہیں، اہتمام پر، وقت کی بے وقت نہ ہو، بے ترتیب نہ ہو، بے سلیقہ نہ ہو، اچھے ڈھنگ سے ہو، اچھے انداز سے ہو۔ آج ہمارا عنوان کچھ اور تھا، لیکن یہ حالات کے بدلنے نے مسجد خالی دیکھی تو پھر سوچا کہ اب یہ عنوان پر بولنا چاہیے۔ پھر یہ مردوں کا حال ہے جو چوراہوں پر نماز کی اذان سن لیتے ہیں، جو گھر میں خواتین رہتی ہیں، ان کو کون بولے گا؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو ہم جا کر یہ باتیں بتائیں کہ آپ سے پہلا سوال نماز کا قیامت کے دن ہوگا، اور جو 3 سوال قبر میں ہوں گے وہ نماز و زندگی کے حساب سے ہوں گے، علم کے اعتبار سے نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے آپ کا رب کون ہے، مر ربو کا، آپ کا پروردگار کون ہے۔ ہم یہاں سب کہہ دیں گے ہمارا پروردگار اللہ ہے، لیکن قبر میں نہیں کہہ سکیں گے۔ قبر میں وہ کہے گا جو اللہ کے حکموں کو زندگی میں لا چکا ہوگا، صرف وہ کہے گا جس کی زندگی میں نماز ہوگی، دین ہوگا۔ من نبی ہوگا، آپ کے نبی کون ہیں؟ تو ہم سب کہتے ہیں اللہ کے رسول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، لیکن قبر میں وہ نہیں کہہ سکے گا۔ جس کی زندگی میں آپ کے طریقے ہوں گے وہ کہے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے طریقوں کو، جو اپنی زندگیوں کو نبی کے طریقے کے خلاف، زندگی کو دین کے خلاف گزارنے کا عادی پابند ہو، وہ نہیں کہہ سکے گا، وہ کہے گا لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ آج لوگ ہیں کاروبار میں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت ایمانداری کر رہے، ہٹو وہاں سے، ارے آپ پیغمبر ہیں کہ ولی ہے کہ ہٹو یہاں سے، سچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کاروبار ایسے سچ کے ساتھ کاروبار نہیں ہوتے ہیں، دھندا کرنا ہے تو آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی، یہ جملے ایک مسلمان کہے گا کہ دھندے کے لیے دنیا میں جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے توبہ کرو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، بہت بڑا کفریہ جملہ ہے یہ۔ اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے۔ جن کے یہ خیالات ہو اور جن کا یہ مشن، جن کی زندگی ہو، وہ تھوڑی قبر میں لا الہ الا اللہ پڑھ سکیں گے۔ قبر کے سوالوں کے جوابات وہ دے گا جس کی زندگی اس کے مطابق گزری ہوگی۔ اگر ہمارے ماں بہنوں کی زندگی گھروں میں ایسی نہیں گزرتی تو ان کی فکر کون کرے گا؟ یہ باتیں آپ ان کو بتائیں۔ اللہ ہم تمام کو صحیح معنی میں مسلمان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا امتی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے لب پہ یہی رات دن صبح و شام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود۔